آج کی ہماری ویڈیو بائست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے مکہ کے کیا حالات تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور رہن سہن کیسا تھا۔ دوستو، بائست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا، جزیرہ نمائے عرب کے مختلف گوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک طوفان امنڈ پڑا، جو ہر سال حج سے پہلے عطا کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشیوں سے گچا گچ بڑا ہوا تھا، جن میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بطاح کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا، عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھی، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام و یمن کی وہ مصنوعات بکثرت تھی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمکٹا تھا جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑے کی دکانوں پر تھیں، مرد مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتی، انہیں الٹ پلٹ کے دیکھتی اور شام و یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتی۔ ان میں اگر کوئی طرح حسینہ ہوتی تو بے فکر نوجوان اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کا فردا سے حسن و جمیل اور آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے، جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ رات کے رومانی اندھیروں میں بساط طرب بچائی جاتی اور عرب کے من چلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باگیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر لڑائیوں میں جا کر ختم ہوتا تھا، جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشیبیں سنائی، پھر فخریہ انداز میں اپنی اور اپنے قبیلے کی مدح و توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کی ہجوم میں اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائی اور کچھ ناک بو چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو موافق مخالف آوازیں تقسیم و نفرین کی چیخوں سے بدل گئی اور تلواریں میان کے پروں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار ازمود بزرگ اٹھا اور بھیڑے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، عمر 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کسرتی جسم، بلا بلند، اتنا کہ مجموعہ میں سے سب نمایاں اور رنگ میدہ اور شہاب شائدہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، اور وہ جھوم رہا تھا گویا سخن فہمی کا بہت ہی پقیدہ اور بلند مذاق رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخ و پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اسے شعر اور اس کے قبیلے کے مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس کے حریف قبیلے کے مذہب سے کوئی واسطہ اور نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور کے تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو اس شاعر سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب قصیدہ ختم کیا اور اس عقل مند بزرگ نے مجمع کو آتش و سلامتی کی تلقین کی تو بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ فرد ہونے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا، اور اس قدر تیز قدم تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپ رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اس طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قدم لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل نہیں سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور گرفتگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور غیظ و غضب کے اثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے مارا۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔
اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی کھاڑے میں پہنچی جہاں بہت سے تند مند اور قوی بازو نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑے چھوڑی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو بچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا تھا۔ عمر بن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کے تماشیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں، کشتی لڑنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور ان کے چہرے پر ابھی تک غصے کے اثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھی، عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عطاق کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت و جسامت میں بھی عمر کے قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیچ دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کے آ گئی۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا، لیکن جب یہ بدوی نوجوان آیا تھا برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا، اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بدی جا چکی تھی۔ جب عمر نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ ابتدا عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم چھپٹ کے اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت کر دیے۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف و تصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈلنے لگا، تماشی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگا۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر ہی میں نہ تھا اور جو برسوں کی برسات میں کبھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوست سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئی۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ عطاق کے ایک سمت چلا گیا جہاں عیش و طرب کی محفل سجائی ہوئی تھی، اور اس محفل کی پشت پر صرف افق کی لامتانی وسعتوں میں کھویا گیا۔ عمر اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتا اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتا صحرا کی جانب محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ حاضرین نے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شراب کا دور چل پڑا۔ عمر ان سے میں نوشے کا سردار تھا۔ رات گزر رہی تھی، وہ پینے والے پی رہے تھے، متانت سے یا وہ گوئی عشق بازی سے، شاہ سواری اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران زہر بحث نہ آیا ہو۔ عمر اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ شراب نے اس کی زبانوں کی گرہیں کھول دی اور وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہا تھا۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی نے اس کی قوت گویا کوئی اور چمکا دیا۔ باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شاہ سوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اسے نظر نہ آیا اور جس کے گھوڑے کے سم زمین کا سینہ چاک کر دیتے تھے۔ عمر نے چھلاک کے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس کی شاہ سواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس پر وہ دوست مسکرایا جو اس سے پہلے بدوی پہلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا، عزا سے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمر کے لیے معافی چاہوں جس نے کہا۔ یہ سن کر عمر نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، وہ غارت ہوا اور عزا اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہ کرے۔ جب اس نے ہمارا دین چھوڑا اور ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکے سے نکال دیا اور اپنے معبود کی تلاش میں یہود انصارہ کے پاس مارا پھرتا رہا، لیکن نہ یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے۔ اسے ضم تھا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہے اور اگر کہیں خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان سے ہی مار دیتا۔
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔